کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک مدھم سی لائٹ چل رہی تھی جو دیواروں پر عجیب سا سایہ بنا رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب گھٹن، جیسے ہوا بھی سانس لینے سے ڈر رہی ہو۔ اور یہ اندھیرا کچھ دیر پہلے آنے والے اذلان نے کیا تھا اور اب واش روم میں بھی فریش ہو رہا تھا، اور حوریہ دلہن کا جوڑا اب بھی اسے کسی قید کی زنجیر لگ رہا تھا۔ پہنے بیڈ پر بیٹھی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ ابھی تک بیٹھی ہو، چینج کیوں نہیں کر رہی؟ وہ ٹاول سے بال رگڑ کر چند قدم آگے بڑھا اور اس کی نظریں حوریہ پر جمی تھیں، ایسی نظریں جن میں نہ محبت نہ نرمی، صرف ایک سرجمی ہوئی نفرت تھی۔ سر حوریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ ماما، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز کانپ کی، شش، ایک لفظ، مگر ایسا جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی ہو۔ حوریہ فوراً خاموش ہوگی تو اذلان اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ اب تم کیا بات کرو گی جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ اس نے ہلکی طنز یا ہنسی کے ساتھ آہستہ سے دہرایا تو حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے غلطی کی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ بھی وہ سب ہوگا۔ اذلان نے فوراً بات کاٹ دی، آواز اب سخت ہو چکی تھی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ ایک جھوٹ کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ وہ چیخا، میں بہک گئی تھی، میں نے بس۔ حوریہ نے نظریں جھکا لیں، آنسو ٹپک پڑے جبکہ اذلان نے اس کی تھوڑی انگلی سے اوپر اٹھائی، مگر اس چھونے میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف کنٹرول تھا۔ تمہیں پتا ہے سب سے بڑی غلطی کیا تھی تمہاری؟ حوریہ نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم میرے ساتھ جو مرضی کرتی میں تمہیں معاف کر دیتا، مگر تم نے میری بہن کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، مگر اس میں زہر گھلا ہوا تھا جس سے حوریہ کا جسم کانپ اٹھا تھا۔ سر پلیز، مما مجھے معاف کر دیں، میں کچھ بھی سزا سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اذلان، وہ تقریباً رو پڑی تھی۔ کچھ بھی؟ اذلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی خطرناک مسکراہٹ آئی۔ تو سنو، اس کے قریب ہوا، اور میں تمہیں سزا نہیں دوں گا اور نہ ہی تمہیں چھوڑوں گا، بس یہی تمہاری سزا ہے۔ جس سے حوریہ کی سانس رک گئی تھی۔ میں تمہیں زندہ رکھوں گا اور ہر دن ہر لمحہ تمہیں یہ احساس دلاتا رہوں گا کہ تم نے کیا کیا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ حوریہ، اذلان فاروق، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی انتقام کی چمک تھی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، میں اب مزید برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ حوریہ کے آنسو بے قابو ہو گئے تھے۔ برداشت؟ اذلان ایک سرد ہنسی ہنسا۔ جب میری بہن چیخ رہی تھی، جب اس کی زندگی برباد ہو رہی تھی، تب تمہیں یا تمہارے بھائی کو برداشت نہیں آئی؟ یاد نہیں آئی؟ وہ نفرت سے بولا تھا اور حوریہ کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ بس روتی رہی تھی، اسے بس اپنے لیے حفاظت چاہیے تھی۔ بھائی، اگر یہ لفظ اپنے بھائی یا کسی کو بتانے کی کوشش کی تو حوریہ نے خوف سے اس کی طرف دیکھا تھا، تو میں ایک سیکنڈ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور یاد رکھنا تمہاری طلاق صرف تمہاری زندگی نہیں برباد کرے گی بلکہ حانم اور مرتسم کا بھی گھر ٹوٹ جائے گا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اگلا وار کیا تھا اور حوریہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ جیسی بھی تھی، لیکن پروفیسر سے طلاق کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ میں کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ اور کندھے اچکاتا ہوا اسے جھٹکا کر بیڈ پر پھینکتا ہوا پیچھے ہو گیا تھا، اور کمرے کی خاموشی میں صرف حوریہ کے سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ غم میں غصے سے ایک بار پھر ڈپریشن میں جاتی کانپ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخے لڑے جواب دے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ہار چکی ہے، اس لیے اس نے اپنے آنسو پونچھے اور لب پیچ کر سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ کی سزا قبول ہے۔ اس نے بمشکل اذلان اسے چند لمحے کے لیے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیونکہ اب تم بدلہ دو گی اور یہ اتار دو دلہن کا سامان، تمہارے لیے بد لحاظ حاسد عورت کو میں ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ بیوی کا حق دینا تو دور کی بات ہے، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے حوریہ کے بے دردی سے دل توڑ دیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل خوف اور پچھتاوے میں ایک ایسا درد جس میں وہ کبھی بچ نہیں سکی تھی۔ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ مرتسم کی آواز ہمیشہ کی طرح حکم دینے والی، مگر آج اس میں ہلکی سی تھکن بھی شامل تھی۔ جبکہ ٹیرس پہ کھڑی حانم نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لیں۔ سوچ رہی ہوں کہ اس نے دھیمی آواز مگر واضح آواز میں کہا، کس بارے میں؟ مرتسم چند قدم آگے بڑھا تو خانم نے اسے بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کے فیصلوں کے بارے میں۔ پہلے مجھ سے نکاح اور اب اپنی بہن کا نکاح میرے بھائی سے کر دیا، دونوں تو غلط فیصلے تھے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی تو مرتسم کے جبڑے سخت ہوئے تھے۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، واقعی ایک جھوٹ کی بنیاد پر میری زندگی برباد کر دی، اور اب ایک اور زندگی برباد کر چکے۔
خانم کی آواز میں ہلکی سی تلخی واضح تھی۔ اس نے نکاح ہونے تک معتصم اور اذلان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں اپنے فیصلے پر قائم اور دائم رہے تھے۔ حد میں زیادہ رہو خانم اور بحث مت کرو۔ معتصم کی آنکھوں میں تنبیہ آئی، میری کوئی حد نہیں رہی معتصم، جس دن آپ نے مجھ سے زبردستی کی تھی نا، اس دن میری ساری حدیں ختم ہو گئی تھی۔ وہ نفرت سے کہتی ہوئی روم میں جانے لگی اور ایک لمحے کے لیے معتصم خاموش ہو گیا۔ اس کے الفاظ جیسے سیدھے اس کے اندر جا کر چپ گئے تھے۔ کیا چاہتی ہو یہاں؟ وہ اس کے پیچھے آنے لگا۔ کچھ نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اذلان بھائی ایسے ہی مان گئے؟ وہ پوچھتی ہے، مگر اس نے معافی کی شرط رکھی تھی اور میں نے مان لی، بات ختم۔ معتصم نے نظریں چرائیں۔ بات ختم نہیں ہوئی، آپ اسے نہیں جانتے، وہ ایسے کسی کو معاف نہیں کرتے۔ خانم کی آواز بلند ہو گئی تھی اور معتصم کے چہرے پر ہلکی سی پہلی بار فکر ابھری تھی۔ شاید انہوں نے حوریہ سے شادی محبت کے لیے نہیں بلکہ بدلے کے لیے کی ہو۔ خانم نے آہستہ سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ معتصم نے مٹھی بھینچ لی۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ بغیر سچ جانے میری زندگی چھین لی، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ خانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آواز مضبوط رہی، اور یہ جملہ جیسے معتصم کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک قدم آگے بڑھا، ہم دونوں بہن بھائی نے غلطی کی تھی اور اب اسے مل کر ٹھیک کریں گے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، یہ ٹھیک کرنا ایک لڑکی کی زندگی کو داؤ پر لگا کر، چاہے وہ حوریہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی انسان ہے۔ وہ فکر سے بولی، تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے، اس لڑکی کی جس نے تمہاری زندگی تباہ کی؟ معتصم نے جھنجھلا کر کہا، میں اس جیسی بننا نہیں چاہتی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ڈونٹ وری، حوریہ کا نصیب یہی تھا، اور اگر اذلان نے بدلے کے لیے اس سے شادی کی ہے تو اچھا ہے، بدلہ لے لے، شاید حوریہ کے گناہ دھل جائے، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور خانم نے سر اٹھا لیا۔ اچھا جی، اور اپنی سزا کے بارے میں کیا حل ہے؟ اس سے زیادہ گناہ گار آپ ہیں جنہوں نے بنا تحقیق کے میری زندگی تباہ کی۔ وہ طعنہ دیتی ہے تو دو نا سزا، میں تو انتظار میں ہوں، اور مجھے تم سے واقعی معافی نہیں چاہیے، سزا چاہیے۔ معتصم نے بھویں سکیڑتے ہوئے اس کو کمر سے پکڑ کر پاس کیا تھا اور خانم کی ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ وہ شرم سے سرخ سی خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ کوکو کیا آپ دور رہیں، وہ گھبرائی، سزا دو نا مجھے، جیسے تمہیں سزا بھی دی ہے، بدلہ لو مجھ سے۔ وہ مسکراتا ہوا اسے چھیڑتا تھا، یہی سزا ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں، اور وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ معتصم لب بھینچتا ہوا ایک پل اسے دیکھ کر پیچھے ہو گیا۔ اوکے، ہو گیا، اور اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں یہی سزا قبول کرتا ہوں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر پھیکی مسکان سے بولا تھا، اور خانم کو نہ جانے کیوں اس کو یہ سزا قبول کرنا اچھا نہیں لگا، اور اس کا دل دھڑکتا ہوا کہنے لگا کہ یہ سزا اس نے معتصم سکندر کو نہیں بلکہ خود کو دے دی ہے۔ اذلان پیلس کے دروازے پر بڑی سی گاڑی رکی، دو نوکر فوراً آگے بڑھے اور گاڑی سے خانم باوقار، مگر آج اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی۔ نوکر توپوں کے ڈبوں کا ڈھیر اور مہنگے برانڈیڈ کے بیگز اور مٹھائی کے بڑے بڑے ڈبے نکالنے لگے، جبکہ خانم کے ساتھ پیلس میں جانے لگا۔ خانم ہلکے رنگ کے سوٹ میں سادہ مگر دلکش سی لگ رہی تھی۔ انہی دنوں آج فروخ صاحب نے ان کی دعوت کی تھی، اس لیے وہ یہاں آئے تھے۔ دھیان سے یہ سب کچھ اندر لے جاؤ، کوئی چیز خراب نہیں ہونی چاہیے۔ معتصم نوکروں کو ہدایت دے رہا تھا اور اس کی آواز میں وہی رعب تھا، مگر آج اس میں عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ اپنی فیملی کے لیے اس کی فکر دیکھ کر خانم کے دل میں اس کے لیے ہلکی سی نرمی آئی۔ السلام علیکم اذلان، اور فروخ صاحب باہر آ کر ان کا ویلکم کرنے لگا۔ اذلان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی رسم مسکراہٹ ہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ وہ آپس میں ملنے لگے اور پھر اندر داخل ہوئے تو حوریہ اور اذلان کی ماما پھول لیے ان کا استقبال کر رہی تھی۔ خانم نے دیکھا معتصم سب سے نہایت مہذب انداز میں مل رہا تھا، اس لیے وہ بھی حیران تھی، وہ جانے بغیر کہ وہ کیسے آج پہلی بار زبردستی اٹھا کر لایا تھا۔ یہ ایک ظالم شخص کی طرح اس کی ذات کو روند گیا تھا، اور آج اس کے گھر والوں کے سامنے اتنا مہذب، اتنا حیا رکھنے والا شوہر بن رہا تھا، اور اس کے دل میں ایک ہلکی سی جگہ بندی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیسی ہو پرنسس؟ معتصم حوریہ سے پوچھتا ہوا، جو مکمل خوبصورت مگر آنکھوں میں نیچے ہلکی سی تکن لیے تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، حوریہ نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی۔ پکا؟ معتصم نے غور سے اسے دیکھا۔ یس سر، بہت اچھے ہیں، میرا حیا رکھتے ہیں، اس نے جلدی سے کہا تھا تو معتصم کے چہرے پر اطمینان ہے، جیسے اس کے دل کا بوجھ تھوڑا کم ہوا۔ اچھا ہے، بس تم خوش رہو، میں یہی چاہتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا تو حوریہ نے زبردستی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ویسے تو اب سر کہنا بند کر ہی دو، از یور ہسبینڈ۔ وہ مذاق کرتا ہوا سب ہنس پڑے تھے۔ اس کے بعد کافی دیر چائے پیتے ہوش کبیوں میں مصروف رہے۔ حوریہ کو ملازمہ سے برتن واپس رکھواتے
دیکھ کر خانم آہستہ سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ حوریہ جی، حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ دیکھو میں تم سے بھابھی یا نند کی طرح نہیں، ایک دوست کی طرح بات کرنا چاہتی ہوں، وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ کیا؟ حوریہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ یہی کہ بھائی تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ خانم نے آہستہ سے پوچھا اور حوریہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بھری۔ دیکھو جھوٹ نہ کہنا مجھ سے، میں نہیں چاہتی کہ بھائی میرا بدلہ تم سے لیں، اس لیے بتاؤ وہ تمہارے ساتھ کیسے ہیں تاکہ میں ان سے بات کروں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہے اور اسے یہ سنتے ہی حوریہ کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ فوراً خانم کے گلے لگی جیسے کسی کے سہارے کی تلاش میں ہو۔ میں بہت بری ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، روتے ہوئے بولی اور خانم ایک لمحے کو ساکت رہ گئی تھی، پھر آہستہ سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ بس چھوڑ دو، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ نہیں، حوریہ نے نفی میں سر ہلایا، تم اتنی اچھی ہو، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں حوریہ، اس لیے ڈونٹ وری، میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم اب بھائی کے ساتھ بھائی بھابھی نند نہیں بلکہ دوستوں کی طرح رہیں۔ خانم نے نہایت پیار سے کہا تھا۔ جب حوریہ نے اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں حیرت، شرمندگی اور پہلی بار سچی عزت ابھری تھی۔ تم واقعی بہت اچھی ہو، اور ہلکا سا مسکرائی تھی، تم بھی بہت اچھی ہو۔ اچھا اب بس یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ کنفرم کرنے لگی تھی اور ایک لمحے کو رکی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ یس سر، واقعی بہت اچھے ہیں، بس تھوڑے سخت ہیں لیکن حیا رکھنے والے ہیں۔ تسلی دیتی ہوئی وہ خانم نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ تو چھپا رہی تھی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگر کبھی تمہیں کسی کی ضرورت ہو تو میں ہوں۔ خانم نے اس کا ہاتھ تھاما اور حوریہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے تھے۔ تھینکس ڈیئر، وہ دل سے بولی تھی۔ تو خانم نے ایک بار پھر سے غور سے حوریہ کو دیکھا جو خوش نہیں ہے۔ دل نے زور سے کہا اور ذہن میں اذلان کا چہرہ تھا، سرد نظریں، خاموشی، غصہ، تو دل میں بے چینی بڑھ گئی تھی۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بظاہر مطمئن ہو گئی تھی مگر دل کے کسی کونے میں شک اب بھی زندہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں میں بالکل بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سو ناؤ آئی ہیو اے کوسچن۔ وہ بورڈ کے ساتھ ہی سویٹ شرٹ بازو ہلکے سے فولڈ کیے ہوئے، آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون اور دلکش انداز لیے کھڑا تھا۔ ساری کلاس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو یہاں اپلائی کریں تو کیا آ سکتا ہے؟ وہ بولتے ہوئے رکا اور سیدھا اس لڑکی کی طرف دیکھا جو حوریہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کم ہیئر، وہ اسے اشارہ کرتا ہے تو لڑکی چونکی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اذلان کے پاس جانے لگی۔ یہ لو، وہ اسے غور سے دیکھتا ہوا چاک پکڑاتا ہوا۔ ان کی اتنی نزدیکی بھی دیکھ کر حوریہ کے ہاتھ آہستہ سے مٹھی بند ہو گئے تھے۔ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہ خود کلامی کرتی ہوئی، کیونکہ پورے لیکچر کے دوران اذلان اسی لڑکی کو دیکھتا رہا تھا اور اسی سے سوال اور جواب کرتا رہا، اس کی تعریف کرتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی حوریہ کی طرف نہیں دیکھا اور یہ نظر انداز کرنا اور کسی چیخ سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ثنا، آپ ایک بار میرے آفس آ جائیں، کچھ پوائنٹ کے ساتھ نوٹس کی بات کرنی ہے، اذلان نے نارمل انداز میں کہا تو ثنا کے چہرے پر فوراً خوشی پھیل گئی تھی۔ جی سر، وہ ہلکی سی شرماتی ہوئی بولی تھی اور حوریہ کا دل جیسے کسی نے زور سے مروڑ دیا ہو۔ ساری کلاس باہر نکلی لیکن وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ حوریہ آ جاؤ، زارا نے کچھ کہنا چاہا۔ تم جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ سختی سے بولی تھی تو زارا خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد کلاس خالی ہو گئی تھی اور حوریہ وہاں اکیلی رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ ہے آپ کا بدلہ، اس نے آہستہ سے خود سے کہا اور پھر گہری سانس لی اور آنکھوں کے آنسو پوچھے۔ نہیں، میں ڈروں گی نہیں اور میں سب کچھ سہ لوں گی لیکن بے وفائی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اذلان کے آفس جانے لگی۔ دروازہ ناک کیے بغیر اندر داخل ہوئی تو اذلان ثنا کی کرسی کے قریب جھک کر کھڑا اسے سمجھا رہا تھا، آواز نرم، انداز پرسکون، تو آنکھوں میں اپنائیت لیے۔ اسے ثنا سے بات کرتے دیکھ کر تو حوریہ کا دل چالی ہی اٹھا تھا جبکہ اس کی موجودگی سے دونوں چونک گئے تھے۔ تم اذلان نے فوراً سیدھا ہو کر اسے دیکھا جبکہ وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی تھی جیسے سب سمجھ رہی ہو، پھر اذلان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، سر میں چلتی ہوں۔ وہ وہاں سے نکل گئی اور دروازہ بند ہوتے ہی خاموشی چھا گئی جبکہ حوریہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور سیدھا آگے بڑھتی ہوئی اذلان کا کالر پکڑ کر اسے دبوچ دیا تھا۔ یہ ہے آپ کا بدلہ، اور اسے میز پر دھکیل دیا۔ یہ کیا تھا؟ اس کی آواز غصے اور دکھ سے کانپ رہی تھی۔ اذلان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا اور پھر ہلکی سی تجزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا تھا، آواز پرسکون تھی۔ مجھے بیوقوف سمجھا ہے؟ اتنی امپورٹنس، اتنی نرمی، اور پھر آفس میں اکیلے بلانا، یہ سب کیا ہے؟ وہ بھی اس کے ایک اور قریب جھکی۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ جملہ آگ تیل پر کام کر گیا تھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور میرا آپ پہ یہ ہے کہ حق ہے اور آپ میرے ساتھ۔ وہ رک گئی تھی، گلے میں
اٹک گئے۔ کہو نا کیا کروں تمہارے ساتھ؟ اذلان کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک آئی تھی۔ حوریہ خاموش مگر اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی۔ آپ صرف میرے ساتھ اس انداز میں بات کر سکتے ہیں، کسی اور کے قریب نہیں جا سکتے، اس نے آخرکار دھیمی مگر زخمی آواز میں کہا تھا۔ اذلان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اوہ، یاد آ گیا تمہیں؟ وہ اچانک آگے جھکا اور اتنا قریب کہ اس کے چہرے کے چند انچ کے فاصلے پر تھے۔ وہ اسے کمر سے دبوچے خود اس کی جگہ پر، جبکہ اس کو میز پر بٹھا گیا تھا۔ جب تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی تھی تب یاد نہیں تھا کہ تم بھی کسی کی بیوی ہو سکتی ہو اور تمہارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے؟ وہ طنز کرتا ہوا حوریہ کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے غلطی کی، میں مانتی ہوں، لیکن مجھے اسی طرح سزا دوں گا۔ وہ مزید قریب آیا۔ اور یہ تو ابھی شروعات ہے، وہ آہستہ اس کے تھائے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ حوریہ کا دل زور سے دھڑکا اور آنکھوں سے زور بند کرتے ہوئے حوریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ جان بوجھ کر مجھے جلا رہے ہیں۔ وہ کانپی۔ تم جل رہی ہو؟ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ وہ اس کا گردش کرتا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے لگی اور ایک لمحے کے لیے اذلان کی آنکھوں میں کچھ بدلا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سرد ہو گیا تھا۔ شوہر! اس نے زور سے حوریہ کے چٹکی لی۔ وہ درد سے کراہتی ہوئی اسے دیکھتی۔ میں تمہارا شوہر صرف نام کا ہوں، سمجھی؟ کیونکہ میں تمہیں کبھی بیوی نہیں مانوں گا۔ تم صرف بدلے کے لیے میری زندگی میں آئے ہو۔ اور اس نے سرگوشی کی تھی، سرگوشی کی طرح کہا، اور حوریہ نے ہمت کر کے آنسو پوچھے اور اس کی طرف جھکی تھی۔ میں سب برداشت کر لوں گی، آپ کا غصہ، آپ کی نفرت، سب کچھ، لیکن کسی اور کے ساتھ آپ کو شیئر نہیں کر سکتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی آواز میں صرف غصہ نہیں، محبت کی جھلک بھی تھی۔ اذلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے طنزیہ مسکرایا۔ آپ برداشت کرنا سیکھ لو، کیونکہ میں رکنے والا نہیں ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور حوریہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں آگ، اور ایک ایسا احساس جو اسے خود سے ڈرا بھی رہا تھا کہ کہیں وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی جو اسے توڑنے پر تلا ہوا تھا۔ گہری شام کے وقت ہے۔ خانم کے بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں کتاب تھی، مگر نظر الفاظ پر نہیں ٹک رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا اور مرتسم اندر آیا۔ کوٹ اٹھاتے ہوئے اس نے نظر سیدھی خانم پر پڑی۔ بڑی خاموشی ہے، آج پھر کوئی طوفان آنے والا ہے، اس نے ہلکے طنز سے کہا تھا۔ تو خانم نے کتاب بند کی، مگر جواب نہیں دیا، صرف ایک نظر ڈالی اور پھر منہ دوسری طرف کر لیا۔ اوہ، تو آج ناراضگی جاری ہے؟ مرتسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، خانم نے فوراً کہا۔ اچھا، یہ مشورہ کس نے دیا؟ اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں اور میں خود کافی ہوں، خانم نے گھور کر دیکھا تھا۔ ہاں تو وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، اتنی کافی ہو کہ مجھے سنبھال رہی ہو، مرتسم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو خانم نے لب کھینچ لیا۔ اچھا بتاؤ، اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ آئی برو اٹھاتا ہوا سوال کرتا ہے۔ آپ کو سب پتہ ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں؟ تو فوری بولی، نہیں، واقعی کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب آیا اور خانم ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے تھوڑا دور جا کر کھڑی ہوئی۔ آپ نے جو فیصلہ لیا تھا، مجھے اس پر ہمیشہ اعتراض رہے گا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ اور پھر وہی بات؟ مرتسم نے گہری سانس لی۔ ہاں، وہی بات، کیونکہ وہ غلط تھا، وہ ضدی ہوئی اور ہر بات کے لیے تمہارے حساب سے نہیں ہو سکتی، خانم، اس نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا تھا، اور ہر بات آپ کے حساب سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فوراً پلٹ کر بولی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک مرتسم ہلکا سا مسکرایا۔ تم غصے میں بہت حسین لگتی ہو، وہ بولا۔ مجھے فضول باتیں نہیں کرنی، خانم نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ فضول نہیں، یہ تو تعریف تھی، وہ ہنسا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی تعریف، خانم نے ہلکی سے کہا۔ اچھا تو پھر کیا چاہیے؟ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا۔ تو خانم ایک لمحے کو رکی تھی، پھر نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں مرتسم، آہستہ سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور تو وہ آہستہ سے وہ چونکی۔ نہیں چھوڑوں گا جب تک تم سیدھا جواب نہیں دیتی، اس نے نرمی سے کہا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ خانم نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ ابھری تھی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا انداز بالکل بے وقوفوں جیسا تھا۔ پڑتا ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ خانم کی سانس ہلکی سی رکی تھی۔ اور اس لیے تو تمہیں منا رہا ہوں، ورنہ میرا طریقہ تم جانتی ہو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ہاں، زبردستی کرنا، وہ منہ بنا کر بولی۔ تو مرتسم نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وہ پہلے تھا، اب نہیں، تمہیں اذیت دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ذرا سا جھکا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی۔ خانم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار اسے وہی سخت انسان نظر آیا، بلکہ کچھ نرم، کچھ بدلتا ہوا لگا۔ میں ابھی بھی ناراض ہوں، اس نے فوراً نظریں ہٹا لی تھی۔ ٹھیک ہے، رہو۔ مرتسم مسکراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، آپ مجھے منائیں گے نہیں، اس نے بے ساختہ کہہ دیا اور خود ہی چونک گئی، جس پہ مرتسم ہنس پڑا تھا۔ اوہ، تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا،
وہ فوراً بولی، نہیں اب میں ٹھیک طریقے سے تمہیں مناؤں گا۔ وہ فوراً آنکھ دباتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا تو خانم پیچھے ہٹی۔ آپ رہنے دیں، وہ گھبرائی۔ کبھی سوچتا ہوں تمہارا نام خانم کے بجائے جانم ہونا چاہیے تھا، پھر سوچتا ہوں کہ نہیں، پھر ہر کوئی تمہیں جانم کہتا تو معتصم سکندر کے ساتھ بہت قتل ہونے تھے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ سے کہتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور خانم پیچھے ہوتی، دل کی دھڑکن تیز ہوتے ہوئے محسوس کرتی ہے تم میری عادت بن رہی ہو خانم۔ وہ اس کے سر پر زیر نرم بوسہ دے کر پیچھے ہٹ گیا تھا اور خانم نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لی اور دل میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھپکی تھی جسے وہ خود کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ کتنی تیز بارش رہی اور وہ بھی ابھی تک نہیں آئے، وہ گھبرائی سی بولی تھی، کیونکہ بارش تیز ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر پانی کی بوندیں زور زور سے ٹکرا رہی تھیں اور آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ ہر کڑک کے ساتھ ماحول مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ حوریہ کھڑکی کے پاس کھڑی پریشان تھی اور اسی وقت دروازہ کھلا اور بھیگا ہوا اذلان اندر آیا۔ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور شرٹ جسم سے چپکی ہوئی تھی، اس کے مسلز نمایاں کر رہی تھی۔ حوریہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ اتنی بارش میں باہر رہنے کا شوق ہے کیا؟ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا تھا، جبکہ اذلان نے لب پیچھے دروازہ بند کیا۔ فی الحال مجھے تمہارا کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ وہ چند قدم اس کی طرف بڑھا اور اپنے حوریہ فوراً پلٹی تھی، میں ڈرامہ نہیں کر رہی۔ اوہ تو پھر یہ کیا ہے؟ اذلان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے فکر ہو رہی تھی۔ اتنی کاز کی لیکن آپ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ وہ شکوہ کرتی ہوئی بڑھ کر ٹاول لاتی ہوئی اس کے بال صاف کرنے لگی۔ اذلان ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ بیوی؟ اس نے لفظ کو کھینچ کر کہا، یہ لفظ تمہیں بہت پسند ہے نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کم از کم مجھے احساس تو ہے۔ وہ بن دیکھے شکوہ کرتی ہے، تبھی باہر بجلی زور سے کڑکی اور اذلان کی آنکھوں میں ایک چمک واضح ہوئی، اور مجھے بھی سب یاد ہے۔ اور اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، خاص طور پر وہ دن جب تم نے میری بہن پر الزام لگایا تھا اور پھر مجھ پہ کہ میں تمہارا ریپ کیا۔ اور اس کے ہاتھ اپنے کندھے کی طرف رینگتے دیکھ حوریہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ماما میں مانتی ہوں کہ میں غلط تھی، اس نے آہستہ سے کہا تھا، بس اتنا سا مانتی ہو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اور پھیکا سا ہنسا تھا، تو آپ کیا چاہتے ہیں، میں ہر روز آپ کے سامنے جھکتی رہوں، معافیا مانگتی رہوں؟ وہ اچانک بھڑک اٹھی تھی، اور ہاں بالکل یہی چاہتا ہوں، اذلان نے فوراً کہا۔ تو حوریہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی تھی اور پھر تلخی سے ہنسی۔ آپ واقعی سائیکو ہیں، یہ سن کر اذلان کی آنکھوں میں خطرہ بڑھ گیا تھا اور وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار پر لگائے اور اس پر جھکیا۔ حوریہ کے بیچ میں قید ہوئی کانپتی رہ گئی تھی۔